گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں نے قسطوں پر ایک رکشہ خریدا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پہلی سواری سے میں کرایہ نہیں لوں گا۔ پہلی سواری ایک 70 سالہ بوڑھی عورت کی تھی جو اپنے نافرمان بیٹے سے ملنے شہر آئی تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا اور کہا، بیٹا مجھے ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے دروازے پر اتار دینا۔ میں نے اس عورت کو ڈی سی ہاؤس کے گیٹ کے سامنے اتارا۔ وہ کرایہ دینے لگی تو میں نے لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ عورت اندر جانے لگی تو گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے اسے روک لیا اور کہا کہ صاحب ایک بہت ضروری میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ 3 گھنٹے بعد جب میں دوبارہ وہاں سے گزرا تو دیکھا وہ عورت گیٹ کے باہر بیٹھی رو رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا ملنے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ اتفاق سے اسی دن مجھے 3,000 روپے کی دہاڑی ملی تھی۔ میں نے وہ 3,000 روپے ڈی سی ہاؤس کے واچ مین کو دے دی اور کہا، جب بھی تم صاحب کے کمرے کی صفائی کرنے جاؤ۔ میں نے وہ 3,000 روپے ڈی سی ہاؤس کے سرونٹ کو دے دیے اور کہا کہ جب بھی تم صاحب کے کمرے کی صفائی کرنے جاؤ تو یہ پیسے ان کی ماں کو پہنچا دینا۔ اسی دوران فرید صاحب افسردہ دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی بیوی سارا نے چہرہ دیکھتے ہی پوچھا، کیا ہوا؟ آپ تو پینشن لینے گئے تھے۔ فرید صاحب نے جواب دیا، پینشن تو لے آیا ہوں لیکن ایک بری خبر ہے۔ فیکٹری نے اعلان کیا ہے کہ نئے سال کے آغاز سے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن نہیں ملے گی بلکہ فیکٹری کے بند ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ یہ سن کر سارا پریشان ہو گئی اور بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کے 30 سال اس فیکٹری کو دیے ہیں۔ 5 سالوں سے پینشن مل رہی تھی، وہ اچانک کیسے بدل سکتے ہیں؟ فرید صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، فیکٹری خسارے میں ہے اور اب اسے کسی تاجر کو بیچا جا رہا ہے۔ نئے مالک نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی ریٹائرڈ ملازم کو پینشن نہیں دی جائے گی۔ اب سوچ رہا ہوں کیا کروں، شاید ہمیں بیٹوں کے پاس جانا پڑے کیونکہ یہ مکان بھی کرائے کا ہے۔ سارا نے افسوس سے کہا، آپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو بڑا افسر ہے لیکن وہ تو آپ سے خفا ہے۔ یہ سن کر فرید صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، ہاں وہ مجھ سے ناراض ہے۔ 20 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس میں شاید میری ہی غلطی تھی۔ لوگوں کی باتوں پر یقین کر بیٹھا اور اپنے ہی بیٹے پر ظلم کیا۔ اگر وہ ایک بار میرا سامنا کرتا تو میں اس سے معافی مانگ لیتا، لیکن وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب اس کی پوسٹنگ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر ہوئی اور آج وہ ترقی کرتے کرتے ڈپٹی کمشنر بن گیا، لیکن افسوس کہ اپنے باپ کو ابھی تک معاف نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں بیٹے سے ملنے گیا تھا، اس نے اپنے گارڈ سے کہلوایا کہ میرے والد میرے لیے مر چکے ہیں، انہیں واپس بھیج دو۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے ہولناک دن تھا۔ سارا نے کہا، لیکن قصور آپ کا بھی تھا، آپ نے بیٹے پر یقین نہیں کیا، دوسروں کی باتوں پر بھروسہ کیا اور اس پر سختی کی۔ پھر اس نے وہ واقعہ یاد دلایا جب ان کا بیٹا عادل صرف 8ویں جماعت میں تھا۔ اسکول میں ایک دن پرنسپل صاحب نماز کے لیے دفتر سے نکلے۔ جلدی میں موبائل فون میز پر ہی رہ گیا اور دروازہ بھی کھلا رہ گیا۔ تفریح کے وقت بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایک لڑکا جو عادل کا کلاس فیلو تھا اور 2 دن پہلے اس سے لڑائی بھی کر چکا تھا، چپکے سے پرنسپل کا موبائل اٹھا لایا اور عادل کے بیگ میں رکھ دیا۔ نماز کے بعد جب پرنسپل واپس آئے تو موبائل غائب تھا۔ انہوں نے سختی سے تفتیش شروع کی اور چوکیدار کو حکم دیا کہ کوئی بچہ بھی اسکول سے باہر نہ جا پائے۔ ایک ایک کر کے تمام طلباء کی تلاش شروع ہوئی، ان کی جیبیں چیک کی گئیں اور بیگ بھی دیکھے گئے۔ پھر اچانک عادل کے بیگ سے پرنسپل کا موبائل برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر عادل رونے لگا اور قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کس نے کیا ہے، لیکن میں نے موبائل نہیں اٹھایا۔ مگر کسی بھی استاد نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ خاص طور پر پرنسپل صاحب نے پہلے عادل کو سخت مارا، پھر اسے اسکول سے نکال دیا اور باضابطہ طور پر اس کا نام رجسٹر سے خارج کر دیا۔ ماسٹر شفیق نے عادل کو پکڑ کر اس کے باپ فرید کے سامنے لاتے ہوئے کہا کہ شاید آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی۔ میری سفارش پر اسے اسکول میں داخلہ ملا تھا اور فیس میں 50% رعایت بھی دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پرنسپل کا موبائل چرایا، جس سے نہ صرف آپ کا بلکہ میرا بھی سر شرم سے جھک گیا ہے، کیونکہ میں نے ہی پرنسپل سے آپ کے بیٹے کی تعریفیں کی تھی۔ اب بہتر ہے آپ اپنے بیٹے کو کسی اور اسکول میں داخل کروا لے، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ اس کی پڑھائی یہیں ختم کر دے، کیونکہ یہ جہاں بھی جائے گا ایسا ہی کرے گا۔ یہ سن کر فرید غصے سے بھر گیا اور اسی وقت عادل کو بری طرح مارا۔ حالانکہ سارا بار بار رو کر اپنے شوہر سے کہتی رہی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، لیکن فرید نے اپنی بیوی کو بھی دھکا دیا جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ فرید اس دن غصے میں اندھا ہو گیا
اور اسے غصے میں اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک چور کی پرورش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر عادل روتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد سارا کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور اسے اسپتال لے جایا گیا۔ بیوی کی حالت دیکھ کر فرید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ عادل کو ڈھونڈنے نکلا مگر کہیں نہ ملا۔ مختلف مساجد میں اعلان بھی کروایا لیکن بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ سارا جب اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو شوہر سے کہنے لگی کہ اب مجھے ان دیواروں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ جو کیا وہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ عادل کبھی واپس نہیں آئے گا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، کیا کھاتا پیتا بھی ہوگا یا نہیں۔ فرید اپنی بیوی کو تسلیاں دیتا رہا لیکن دل ہی دل میں وہ بھی ڈر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ غصے میں نے کیا کر دیا۔ عادل شہر چھوڑ کر لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ شروع سے وہ دربار کے لنگر سے گزارا کرتا رہا لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ زندہ رہنے کے لیے محنت مزدوری کرنا ضروری ہے۔ وہ ایک پلازے میں مزدوری کرنے لگا۔ ایک دن جب سیٹھ طیب خود وہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ 14 سال کا ایک لڑکا مزدوروں کے درمیان کام کر رہا ہے اور باقی مزدور اسے تنگ کر رہے ہیں۔ سیٹھ طیب نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا کہاں سے آئے ہو اور اس عمر میں مزدوری کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں تو پڑھنا چاہیے۔ عادل نے جھوٹ بولا کہ میں لاوارث ہوں، میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اکلوتا ہوں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتا ہوں۔ یہ سن کر سیٹھ طیب نے کہا، کیا تم پڑھنا چاہو گے؟ عادل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سیٹھ طیب اسے اپنے گھر لے گئے۔ اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ بچہ ہے، اس کا نام عادل ہے، یہ ہمارے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرے گا اور اسکول میں بھی پڑھے گا۔ انہوں نے عادل کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا اور جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا نہایت ذہین اور لائق ہے۔ یہ دیکھ کر سیٹھ طیب کو خوشی ہوئی۔ دوسری طرف عادل کے دونوں چھوٹے بھائی عدیل اور شکیل اپنے بڑی بھائی کی جدائی سے ٹوٹ گئے۔ جب انہوں نے عادل کو باپ کے ہاتھوں مار کھاتے دیکھا تو وہ ڈر کے سائے میں جی رہے تھے۔ وہ اپنی ماں سے اکثر کہتے کہ ہمیں ابا سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر ہم فیل ہو گئے یا کسی نے شکایت کی تو وہ ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ سارا اکثر اپنے شوہر سے شکوہ کرتی کہ آپ نے میرا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، آپ ہی کی وجہ سے میرا بیٹا ہم سے جدا ہوا، وہ نہ جانے کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ عدیل اور شکیل نے اپنی پڑھائی جاری رکھی لیکن دل ہی دل میں وہ بھی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگ گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہی کی وجہ سے ان کا بھائی ان سے جدا ہوا۔ آج اس واقعے کو 20 سال گزر چکے تھے مگر اب وہ دونوں اپنے اپنے گھر کے ہو گئے تھے۔ شکیل کی کراچی میں جاب لگی تو وہیں اس نے شادی کر لی۔ اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ عدیل فیصل آباد کی ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ اس کی کارکردگی اچھی رہی تو فیکٹری کے مالک کی بیٹی نے اسے پسند کیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ فیکٹری کے مالک کی بیٹی کا نام زمل تھا، جبکہ زمل کے اس فیصلے کی اس کے باپ نے مخالفت کی اور جب زمل نے دیکھا کہ اس کا باپ اس کی بات نہیں مان رہا تو اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی۔ خوش قسمتی کہ جان بچ گئی لیکن اب اس کا باپ خوف زدہ ہو چکا تھا کہ اگر اس نے بیٹی کی خواہش نہ مانی تو وہ دوبارہ جان دینے کی کوشش کرے گی، لہٰذا مجبوراً اس نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا اور اس طرح عدیل کی شادی زمل سے ہو گئی۔ آج عدیل اپنے سسر کا کاروبار سنبھال رہا تھا اور بڑی کامیابی سے گارمنٹس فیکٹری چلا رہا تھا۔ تینوں بھائی خوشحال ہو چکے تھے۔ پھر جب فرید کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا عادل زندہ ہے اور اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہے تو وہ اپنے بیٹے سے ملنے گیا، مگر اتنے سالوں بعد بھی عادل اپنے زخم نہ بھول پایا۔ اس نے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا، نہ وہ کبھی اس کے گھر گیا نہ فرید دوبارہ اسے دیکھنے گیا۔ پچھلے کئی برسوں سے باپ بیٹے کے درمیان دوریاں قائم تھی۔ شکیل اور عدیل بھی اپنے باپ سے سخت خفا تھے۔ وہ عید پر اپنی ماں سارا سے ملنے آتے لیکن باپ سے یہی کہتے کہ ہم یہاں صرف اپنی ماں کی وجہ سے آئے ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں آئیں گے، اس کے بعد نہیں آئیں گے۔ فرید کے گھر 1 مہینے کا راشن بچا تھا۔ جیسے ہی آخری پینشن ملی اس نے راشن خریدا اور مکان کا کرایہ دے دیا، مگر مالک مکان سے کہا کہ یہ میرا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد مکان چھوڑ دوں گا۔ مالک مکان نے حیرت سے پوچھا کہ عمر کے حصے میں بیوی کو لے کر کہاں جاؤ گے فرید؟ فرید خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں اپنے بیٹے شکیل کے پاس کراچی چلا جاؤں گا۔ مالک مکان نے طنزیہ کہا کہ تمہاری تو اپنے بیٹوں سے بنتی ہی نہیں، ایک بیٹا بچپن میں تمہیں چھوڑ گیا اور وہ بھی تمہاری غلطی تھی، باقی دونوں بھی تم سے بدظن ہیں، وہاں جاؤ گے تو کیا وہ خوش ہوں گے؟ فرید کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن اس نے اپنی بیوی سارا سے کہا کہ میں ایک ناکام باپ ثابت ہوا، اگر میرا بیٹا چور ہوتا تو آج اس عہدے تک نہ پہنچتا۔
اس کا افسر بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں غلط تھا. کسی نے اس وقت شرارت کی ہوگی. خیر، اب تو یہ سوچو کہ شکیل ہمیں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ بغیر خبر دیے سیدھا کراچی چلے جائیں گے. سارا نے کہا، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ شکیل ایسا نہیں ہے، نہ ہی اس کی بیوی. وہ مجھے ماں کا درجہ دیتی ہے اور مجھے کبھی برا نہیں سمجھے گی. مہینے کے آخری دن دونوں میاں بیوی اپنا مکان چھوڑ کر نکلے. مہینے کے آخری دنوں میں میاں بیوی اپنا مکان چھوڑ کر نکلے. کئی سالوں کی یادیں اس مکان سے جڑی تھی. راستے میں امام مسجد ملا. اس نے پوچھا، فرید صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ فرید نے جواب دیا، مولانا صاحب ہم اپنے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں. وہ پوچھنے لگا، کب تک واپس آؤ گے؟ فرید نے جواب دیا کہ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید قیام طویل ہو جائے. اب تو فیکٹری نے بھی مجھے فارغ کر دیا ہے، لہٰذا حالات بدل گئے ہیں. کراچی جانے والی ٹرین میں دونوں میاں بیوی سوار ہوئے. جیسے جیسے سفر ختم ہو رہا تھا، کراچی قریب آ رہا تھا. فرید کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ شکیل کا رد عمل کیسا ہوگا. والدین کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا یا نہیں. سارا مطمئن تھی، مگر فرید کا دل بے سکون تھا. ٹرین میں بیٹھے ہوئے فرید نے ایک عجیب منظر دیکھا. سامنے خاندان سفر کر رہا تھا. ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ تھا. اس کی بڑی ماں بھی ساتھ بیٹھی تھی. ایک اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو وہ شخص نیچے اترا. اپنے بیوی بچوں کے لیے جوس کے ڈبے لے آیا. ایک ایک کر کے سب کو دیا، اپنی بیوی کو بھی دیا اور خود بھی پینے لگا. مگر اس کی ماں حسد بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھتی رہی کہ شاید مجھے بھی دے، مگر اس نے اپنی ماں کو نظر انداز کر دیا. ماں شرمندگی کے مارے اپنے ہاتھ چھپاتی رہی، لیکن فرید نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ لیے. تیز ہوا میں آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کبھی سوکھ جاتے، کبھی بہنے لگتے، مگر اس کا چہرہ ساری داستان سنا رہا تھا. فرید سے یہ منظر برداشت نہ ہوا. وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا. سارا نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرید نے کہا، کاش یہ منظر میری آنکھوں نے نہ دیکھا ہوتا. بدقسمتی ہے کہ ایسا ظالم شخص میرے سامنے ہی بیٹھا ہے. وہ اس شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا، یہ جو بوڑھی عورت تمہارے ساتھ بیٹھی ہے، کیا یہ تمہاری ملازمہ ہے یا ماں ہے؟ وہ شخص بولا، اور کون ہو سکتی ہے، یہ میری ماں ہے. مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرید نے کہا، بیٹا برا نہ ماننا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم نے اپنی بیوی بچوں کے لیے اور خود کے لیے جوس خریدا، لیکن ماں کو کچھ بھی نہ دیا، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے ایک رات کے جاگنے کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے. جن راتوں میں اس نے تمہارے لیے جاگ کر اپنی زندگی گزاری، یہ سب اس کی محنت ہے. وہ آدمی یہ سن کر شرمندہ ہوا. اسی وقت ٹرین میں جوس بیچنے والا آیا تو وہ دوڑ کر گیا اور اپنی ماں کے لیے جوس لے آیا. یہ دیکھ کر فرید کو دل سے خوشی ہوئی. ایک لمبے سفر کے بعد فرید اور سارا کراچی پہنچے. بیٹے کے گھر دروازے پر دستک دی. شکیل اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا. اس کی بیوی کرن نے دروازہ کھولا اور اپنے ساس سسر کو دیکھ کر پتھر کی طرح ساکت رہ گئی. پھر عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ لوگ اور یہاں؟ سارا نے بیٹی کو جواب دیا، اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، کیا ہمیں دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ کرن نے سرد لہجے میں کہا، خوشی کی بات تو نہیں، البتہ حیرانی ضرور ہوئی، کیونکہ آپ پہلے کبھی یہاں آئے نہیں اور اچانک آ گئے ہیں، اس لیے زیادہ اچھا نہیں لگا. سارا نے پوچھا، اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ کرن نے بیزاری سے کہا، آ جاؤ اندر. دونوں میاں بیوی تھکے ہارے بیٹھ گئے. کرن نے رسمی طور پر چائے پانی کا پوچھا اور پھر اپنے کمرے میں جا بیٹھی. فرید اور سارا حیران رہ گئے. اپنی بہو کے رویے پر فرید نے افسردہ لہجے میں بیوی سے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا استقبال اچھا نہیں ہوگا. سارا خاموش رہی. پھر وہ خود بہو کے کمرے میں گئی. کرن بیڈ پر منہ بنائے بیٹھی تھی. سارا نے پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ کرن نے سخت لہجے میں جواب دیا، اتنی عقل تو آپ کو ہونی چاہیے، بدھ کا دن ہے، بچے اسکول میں ہیں. سارا کو یہ انداز کافی ناگوار گزرا اور اس نے کہا، تم اتنی سختی سے کیوں پیش آ رہی ہو؟ کہ تمہیں بڑوں کی عزت کرنے کی تمیز نہیں دی گئی؟ تم اتنی سختی سے کیوں پیش آ رہی ہو کہ تمہیں بڑوں کی عزت کرنے کی تمیز نہیں دی گئی؟ میں تمہاری ساس ہوں اور ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے. کرن بولی، یہ سب باتیں اپنی جگہ، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگ اچانک یہاں کیوں آ گئے؟ اور مجھے فکر یہ ہے کہ آپ اتنا سامان ساتھ لائے ہیں، کہیں لمبے عرصے رہنے کا ارادہ تو نہیں؟ کیونکہ ہمارا یہ چھوٹا سا گھر ہے، یہ کوئی گاؤں نہیں جہاں مہینوں کے لیے ٹھہر سکے. یہاں سب کچھ مہنگا ہے، ہم اتنے بڑے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے. یہاں دن سے پہلے ہی وہ اپنی ساس کو تانے دینے لگی. سارا اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، مگر خاموش رہی. وہ اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کے سامنے بہو کا رویہ بیان کرے. دونوں میاں بیوی بھوکے پیاسے تھے مگر برداشت کرتے رہے. کچھ دیر بعد بچے اسکول سے لوٹے.
فرید نے انہیں پاس بلایا لیکن کرن نے بلند آواز میں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بچے سہم گئے اور واپس لوٹ گئے۔ کرن نے ان سے کہا تم لوگ تھکے ہوئے ہو، آرام کرو۔ یہ لوگ 1-2 دن نہیں بلکہ شاید لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں۔ بدقسمتی اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بچوں نے سنا تو پوچھا کیا دادا دادی ہمارے کمرے میں رہیں گے؟ کرن نے کہا ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ فرید اور سارا صحن میں بیٹھے یہ سب سن رہے تھے۔ فرید نے افسردہ ہو کر بیوی سے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا یہاں ہمارا استقبال اچھا نہیں ہوگا۔ سارا نے کہا فکر نہ کرو، میں شکیل کے آنے پر سب کچھ اسے بتاؤں گی، وہ اپنی ماں کا ادب کرتا ہے۔ شام کے قریب شکیل دفتر سے واپس آیا، اپنے والدین کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہا آپ کب آئے؟ سارا نے روک کر کہا کیوں، کیا تمہیں بھی برا لگا؟ شکیل نے کہا ماں جی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ اطلاع کیوں نہیں دی؟ اچانک دیکھ کر حیرت ہوئی۔ سارا نے کہا بیٹا تمہاری بیوی نے ہمارا جو استقبال کیا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ جب سے ہم آئے ہیں اس نے ہمیں پانی تک نہیں دیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی بھکاری ہوں یا کوئی اجنبی۔ شکیل نے یہ سن کر غصے میں اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا تم نے میری ماں سے بدتمیزی کیوں کی؟ کرن بولی میں نے کچھ نہیں کہا، یہ تمہاری ماں خواہ مخواہ تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں جیسے یہ کہہ رہی ہیں۔ پھر وہ کمرے سے باہر آئی۔ شکیل نے یہ سن کر غصے میں اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا تم نے میری ماں سے بدتمیزی کیوں کی؟ کرن بولی میں نے کچھ نہیں کہا، یہ تمہاری ماں خواہ مخواہ تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہی ہیں۔ پھر وہ کمرے سے باہر آئی اور سارا پر چلانے لگی آپ نے اپنے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا اور مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے تو آپ سے اسی بات کی امید تھی، اگر پہلے دن یہ حال ہے تو 15 دن بعد آپ مجھے گھر سے نکلوا ہی دیں گی۔ سارا فرید صرف 2 دن شکیل کے گھر میں رہے لیکن ان 2 دنوں میں ہی جھگڑے شروع ہو گئے۔ کرن اپنے شوہر سے کہنے لگی اس گھر میں یا تمہارے والدین رہیں گے یا پھر میں رہوں گی، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شکیل نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کرن کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ ساس سسر یہاں نہیں رہ سکتے۔ شکیل مجبور ہو کر اپنے والدین سے بولا ماں جی اگر آپ مزید ہمارے ساتھ رہیں تو کرن اپنے بچوں سمیت مجھے چھوڑ دے گی، میں اپنا گھر ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ فرید نے افسردگی سے سارا کو کہا دیکھا میں نے کہا تھا یہاں آ کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب یہاں سے جانے میں دیر نہ کرو ورنہ یہ ہمیں دھکے دے کر نکال دیں گے۔ دونوں میاں بیوی وہاں سے چل پڑے۔ اب وہ فیصل آباد اپنے چھوٹے بیٹے عادل کے پاس جا رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ عادل جو اب خوشحال ہو چکا ہے وہ سہارا دے گا اور اپنے گھر میں جگہ بھی دے گا۔ جیسے ہی وہ عادل کے گھر پہنچے تو وہاں گاڑی میں سامان رکھا جا رہا تھا۔ عادل اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے والدین کو دیکھا تو بولا امی ابو آپ، اور یہاں اچانک، اور بتایا بھی نہیں۔ پھر رسمی طور پر ملا اور کہا ہم ذرا نتھیا گلی گھومنے جا رہے ہیں، 1 ہفتے کا پروگرام ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو خوش آمدید، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ گھر پر ہی رہیں، ہماری ملازمہ آپ کا خیال رکھے گی۔ سارا چاہتی تھی کہ یہیں رک جائیں لیکن فرید کو غصہ آ گیا اور بولا میں ایسے گھر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں اولاد والدین کو اس قدر نظر انداز کرے، اگر تم رکنا چاہتی ہو تو رک جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ سارا نے کہا اگر آپ جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ عادل نے اپنے والدین کو روکنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نتھیا گلی روانہ ہو گیا۔ فرید اور سارا راستے میں سوچنے لگے کہ اب کہاں جائیں۔ فرید نے کہا کہ ایک دوست ہے، کچھ دن اس کے پاس رہ لیتے ہیں، پھر اللہ مالک ہے۔ وہ دوست کے گھر گئے لیکن اچانک فرید کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سارا پریشان ہو گئی اور رکشہ لے کر اپنے بیٹے عادل کے پاس جانے لگی۔ رکشے والا اسے DC ہاؤس کے سامنے اتار کر چلا گیا۔ کچھ گھنٹے بعد واپس آیا تو دیکھا سارا ہاؤس کے باہر رو رہی ہے۔ اس نے پوچھا ماں جی کیا ہوا؟ سارا نے کہا بیٹا میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہے، اتنا مصروف ہے کہ ماں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ اس کی گارڈ نے کہا کہ کبھی میٹنگ ہے کبھی آرام کر رہا ہے، میں پچھلے کئی گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں۔ رکشے والے کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا۔ اس کی آج پہلی دہاڑی تھی، اس نے 3000 روپے کمائے تھے، وہ 3000 DC ہاؤس کے خاک روب کو دی اور کہا کہ جب صاحب کے کمرے کی صفائی کرنے جاؤ تو یہ خط اس کی میز پر رکھ دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ عادل نیند سے اٹھا اور خط پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ تمہارا باپ فرید اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اگر آخری بار زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں پتے پر آ جاؤ۔ رکشے والا سارا سے کہنے لگا ماں جی اگر آپ کا بیٹا خط پڑھنے کے بعد بھی نہ آیا تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلنا، میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں مگر آپ کی خدمت کر کے مجھے سکون ملے گا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ عادل اپنی بڑی گاڑی میں وہاں آیا، اپنے باپ کو زندہ دیکھ کر خوش ہوا اور اس سے معافی مانگی۔ فرید بھی بیٹے سے معافی مانگنے لگا اور عادل اپنے باپ کے ہاتھ چوم رہا تھا۔
یہ منظر دیکھ کر سارا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ 20 سال بعد باپ بیٹے میں صلح ہو گئی اور دلوں کی نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔